الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل
ثانی اسنین ہجرت بے لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت بے لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت بے لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت بے لاکھوں سلام، ماہی رفظ و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ لو جی یہ ہیں اہل سنت۔ حضرات ذی وقار، سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، ہمارے نہایتی ولولہ انگیز خطیب ذی شان، اور اس وقت جو انہوں نے تنظیم بنائی ہے اور اس کے تحت جو یہ پروگرام ہو رہا ہے، پاسبان اہل سنت پاکستان حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ محمد ذکا اللہ رضوی صاحب زیدہ مجدہ الکریم، آپ حضرات میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت میں تربیت کا بڑا فقدان ہے۔ مولوی فضل الرحمان مجلس شورا کے اندر تقریر کر رہا تھا، ادھر اذان ہو گئی، کچھ مولوی اٹھ کر چلے گئے۔ جب اس نے تقریر ختم کی تو اس نے کہا جتنے لوگ نماز کے لیے گئے ہیں ان کی سب کی رکنیت ختم۔ اس نے کہا ہم نے نماز نہیں پڑھنی تھی، ہمارا یہاں یہ ہے کہ کوئی حاضری لگوا کر جا رہا ہے، چلو بوڑھا آدمی تو جائے۔ حضور کی ناموس کے اندر حاضری مقصود نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے۔ کوئی کہے جی میں آیا اور حاضری لگوا، کس بات کی حاضری لگوا کر تو جا رہا ہے؟ تو جان دے جا رہا ہے، تو خون کٹا کے جا رہے ہیں، کس بات کی حاضری تو لگوا کے جا رہا ہے؟ مجھے ساری رات بٹھائی رکھو اور اس حالت میں بھی میں 24 گھنٹے جاگتا رہتا ہوں، حالانکہ میری کمر میں شدید تکلیف ہے، میں نے چہرے پر بھی کبھی اس کے آثار ظاہر نہیں ہونے دیے، اس لیے کہ کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ تھا۔ کس طرح ایسی سنی کی کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی آ رہا ہے، کوئی بیٹھو بھائی، اے مینو دے قاضی ایاز دی شفاش، اے دے اندر قاضی صاحب نے لکھا کتاب الشفاش، فرمایا جدوں حضور دا ذکر ہوئے تے مومناں دے چہرے چمکن تے انہاں دی جڑی حالت ہے وہ دسے کہ اسی خوش ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے بھی حضور دی تعظیم وچ بات شامل ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ شامل۔ کوئی گلاں کر رہا، کس نو کھر کوئی بھی، یار گالے کرنے والی، اتنا لکھاں روپے صاحب نے لائے نے، انہاں دے ساتھیاں نے لائے، تانوں جے دینے پے جان اتنے کدی تسی لنگر کھا کے بھی نبی دا ذکر نہ کر دے، جے تانوں کدھر کھجوراں کھانیاں پے جان حضور دے نام واسطے، چلیے جی میدان بدر میں، تو تساں کی کرنا ہے؟ وہ ولولے نہ بیٹھو یار، تساں کی بیٹھے ہو؟ اساں جنہاں دا مقابلہ کر رہے ہیں وہ تے بڑے عجیب لوگ ہیں، اس واسطے مینوں تو بڑی پریشانی ہو رہی تہاڈی، میں تو بزدل بندیاں نوں کدی گل سنائی کوئی نہیں، جنہاں دی ٹنگاں ایویں کمی جان۔ مولانا صاحب کیا کرنے لگے ہیں؟ اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر۔ اور تسی پیچھے یار مہمان تے میں بھی آیا، تسی پیچھے مہمان آئے ہو، نعرہ لاؤ ول کر کے۔
توجہ، اے نعرے دا فائدہ ہے۔ میجر امیر افضل نے پاکستان کتاب وچ لکھیا، کہندا 1965 ساڈے کو BRB نہر جڑی اودے تے ایک گولی بھی کوئی نہ رہی، ادھر سامنے ہندوؤں دے ٹینک تے فوج، وہ کہن لگا اسی 3 گھنٹے نعرے تکبیر تے نعرے حیدری نال ہندو فوج روکی رکھی۔ اے میجر امیر افضل نے لکھیا پاکستان کتاب میں، 3 گھنٹے کہندا اسی نعرے حیدری لاندے سی تو پھر پیچھے نس جاندے سی۔ اٹھو، حضور نال پیار کرنا ہے، پوچھ پوچھ کے پیار نہیں کرنا۔ جنہیں پوچھ پوچھ کے پیار کیتا انہیں جھوٹ ماریا میں حضور نال پیار کیتا۔ حضرت خزیمہ انصاری، حضور نے سودا کیتا، میں دسن لگا کہ صحابہ نے حضور نال پیار کیویں کیتا۔ جنہیں جناب صحابہ نے میلاد نہیں منایا، اٹھ کے ٹر کے دلیل پوچھن آ جائے گا۔ اے ہن شیعہ دے گھوڑیاں دا وقت آیا۔ کسی شیعہ نے اج تک انہاں دا جرنل بھی شیعہ ہوئے تے کدی اپنے ذاکر کولوں نہیں پوچھا جناب اے گھوڑا تا فوج دا ریٹائر گھوڑا، ایدی پٹو تے لکھا گڑا فلانی یونٹ دا ریٹائر گھوڑا، اے امام حسین دے گھوڑے نال دی کیڑی نسبت ہے؟ کسی شیعہ نے اج تک مولوی اپنے ذاکر کولوں نہیں پوچھا۔ ایک سنی ہے اسی حضور ذکر کرن لگی تے کہندا جی صحابہ نے میلاد منایا، تو محبت کی تھی؟ تو اس گل تو جناب ساڈے کول سوال ٹرن پوچھ گیا، تو اس نے منہ تے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں منایا، جے نہیں منایا تے میں منایا، گل ختم۔ تو کیڑا تھانا لینا ہے؟ گل کرو گی حضور، بات حضور نال محبت کرنی، ٹوٹ کے کرنی، پوچھ پوچھ کے نہیں کرنی۔ جناب تسی سارے حضرات بہ جاؤ، تہاڈی مہربانی، بیٹھ جاؤ کدرے، تہاڈی مہربانی۔ میں تقریر جمعے تے بھی چھڑ دینا جو بند مقتدی پہلی صفحے چ آئے پچھو تے، جے دین دی اسی عزت نہیں کرا سکتے تے دین دا نال بے وفائی بھی نہیں ہو سکتی۔ میں تقریر چھڑ دینا جڑا جمعے والے دن پہلی صفحے چ آوے، میں کہ کھڑے ہو جاؤ جمعہ پڑھیے، بس ہو گئی جڑی تقریر ہو گئی۔ میں کہ اس آیات نو اتنا بھی نہیں پتہ پہ حضور نے فرمایا گردن نہیں پلانگنی ہے۔ پھر لوگ سانو کہتے ہیں مولانا ہلکی بات کرو، ہلکی تے تا ہو سکتی نا صاحبزادہ صاحب نو کوئی بات کرے، میں نہیں کوئی چنڈ مار دے تے ہلکی بات ہو سکتی۔ میں کہو جان دیو جی مولوی صاحب تسی تے بڑے ڈاڈے ہو، میری کوئی پگڑی چھکے جدوں حضور دی ناموس تے گل ہوئے پھر ہلکی نہیں ہو سکتی۔ پھر نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ منہ دھوڑ دا پتہ نہیں، گلاں حضور دے بارے کرے۔ میں تے کہنا ایتھے بشک چیف جسٹس افتخار چودھری نو بلاؤ، اسی سٹیج تے بیٹھے ہیں، نہیں جاندے کدے، قسم بخدا نہیں جاندے۔ انہاں دا وڈے تو وڈا کوئی مولوی لے آئے تے سانو عبارت پڑھ کے دسے۔ میں حقیقت بات کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت و جماعت، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ میری گلاں ہو چکیاں یار للکائے کھولو اسی لبیک اے نعرہ لانا ہے، لبیک ایس نعرے تے بھی پریشان ہوں، لبیک بس میرے آن دے پیسے پورے ہو گئے۔ حضور نال این پیار کرنا ہے بس۔ سنی تاریخ سنی تاریخ کیوں نہیں، اسے ساڑھے سارے سر دا تاج ہے۔ اقبال کہنا ہے دل بمحبوب حجازی بستہم، زی جہت بیک دگر پیوستہم۔ اقبال کہنا ہے کائنات دل لان دی کو جاوے، وہ حضور دی ذات ہے، پھر قیامت تک جڑا غلام بنیا اسی اودے نال بھی دل لا لیا۔ اے میں تو ایک گل سنان لگا بڑی ذرا غور نال سننی۔ ایتھے خالی کہنا جی میلاد نہیں منانا، جانور نہ ہوئے تھے، انہاں جانوراں کولوں بچو۔ اے قاضی ایاز نے لکھیا دوسری جلد صفحہ نمبر جناب 29، ایتھے تے جلیا ہوئے دل وچ بھی خیال آ جاوے تے رب بخش دیندا حضور دے بارے۔ ہاں جی، تعظیم مصطفیٰ دا دل وچ بھی خیال آ جاوے، بندہ بھڑا ہوئے،
اے قاضی ایاز نے لکھیا، امام ابو القاسم قشیری نے لکھیا کہ عمر بن لیس اے خراسان دا بادشاہ سی تے کوئی چنگے کام بھی کوئی نہیں سنے دے، بھڑے کام سن، لیکن ہے سی بندے دا پتر۔ اتھے حملہ ہویا، عیسائیاں دے چرچ ہوتے، اتھے حملہ ہویا تے سارے اٹھ کے اسلام دے خلاف بولن لگ پے۔ میں کہا پلیتو پیڑاں اور تے پھکیاں اور، بھائی 295 سی نا، اس چرچ دے حملے دا کی مطلب ہویا؟ جنہ کیتا ہے انہاں نوں نپو۔ پھر جاوید ہاشمی وہ بکواس کرے اسمبلی میں جا کے کہ یہ قانون ہم نے غلط بنایا، تیرے پیو بڑھایا، ایک قانون تو قرآن میں موجود ہے۔ میں تے گل کرن لگا، میں ویسے بھی حضور دے غلاماں نال گل کردا، جنہاں نے کوئی اپنے سیاسی وابستگی ہون، میں وہ اپنے لیڈراں نال جڑا بہت پیار کردا ہوے، میں اودے نال کدی گل نہیں کیتی۔ میں بلال یاسین نال سلام بھی نہیں لیا جدوں دا وزیر بنیا، پہلے میں انہوں ملدا سی، حالانکہ وہ پیر مکی دی مسجد دا کھڑپینچ ہے، میں اودے نال کدی سلام بھی اس واسطے نہیں لیا، یہ نہ سمجھے وزیر ہونے دی وجہ تو میرے نال سلام لینا۔ میں خواجہ شریف حاضر سروس سی، بلال یاسین دی ماں دا میں جنازہ پڑھان گیا تے او جناب اگے ودیا میرے نال سلام لین، تے میں ممتاز میرے جڑے سائیکل چھکدا ہے، میں آکھا میری سائیکل موڑ دے، میں جسٹس نال سلام نہیں لینا، چیف جسٹس خواجہ شریف۔ میں کہندا جی کیوں نہیں لینا؟ میں آکھا انہیں غازی احمد شیر دی ضمانت کیوں کینسل کی تھی؟ انہیں میں نے دعوت دیتی میری کوٹھی تے آگے ڈیفینس خطاب کر، صوبائی خطیب اوقاف آیا میرے گھر، میں آکھا انہوں جا کے کہہ دے میں تیری مجبوری اے حکومت ہے، تو غازی احمد شیر دی ضمانت نہیں لئی تے میری مجبوری محمد عربی دی غلامی ہے۔ میں وہ دی کوٹھی تے خطاب کرن نہیں گیا، ہن انہیں معافی منگی بعد وچ، ہن تاں اسی انہوں اپنی کانفرنس وچ بلایا، 12 ربیع الاول والے دن میری وہ صلح ہوئی، سمجھ آئی جی؟ ہاں، سانو کوئی پریشانی کسی دی؟ توجہ جی توجہ، اوئے حضور دی غلامی، ایتھے تے شیر بھی ہوئے تے پیراں وچ آ جاندا، ہوئے حضور دا غلام۔ تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اتنے میں ایک تواڈے کو بحیثیت حضور دا غلام، میں یہ جڑے علماء بیٹھے ہیں انہاں دے پیراں دی خاک بھی نہیں، میں حقیقت باتیں کر رہا، حضور دا غلام ہوئے چاہو کہ اج کے جتی کٹ رہے ہوئے، او دے پیراں دی خاک بھی ساڑھے سر دا تاج ہوئے غلام۔ یہی تو چیز کائنات ہے۔ اے جی میں فلانے جو اس کیوں سلوٹ ماریا تو انہوں، میں انہوں اج تک سلوٹ نہیں ماریا۔ ایم این اے بھی سی تو میری کرسی اپنی ماں دے کلاں تے دھک کے بلال یاسین لے گیا، ایم این اے سی، میں آ کے چھڑ دے، کہندا نہیں یہ میری سعادت ہے، کیڑی میرے جے بندے نوں تو 10 روپے بھی کوئی نہ دے تے میری کرسی انہیں کیوں دھکی؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ اقبال کہنا ہے حضور دا غلام ہوئے تے باویں مٹی بھی ہوئے دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اساں تو اور گل ہی کدی نہیں کیتی، بالکل ہر جمعہ میں پیر مکی آخری سمجھ کے پڑھانا، بھائی میں نے اوقاف کٹ دینا تے جنہاں مالکاں دا اسی گلاں کرنے اس حالت وچ بھی رجا کے روٹی دیندے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے اب تو نہ رو کہ غنی کہ عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ پہلے جو چوبڑیاں روٹیاں کھائیاں نے تو ہن تو کتے دی عادت بگڑ گئی، ہن تو کھوانی پیسی۔ حضور دی غلامی اختیار کرنی۔ میں گل کرن لگا بھلا تسی ذرا سینہ صاف کر کے حضور دی محبت دی گل سننی۔ جاوید ہاشمی بولیا اسمبلی وچ، ایک بندے نے بھی وہ مخالفت نہیں کی تھی۔ ایک میرا تواڈے کول سوال ہے بحیثیت مسلمان، اگر نواز شریف دے خلاف جاوید ہاشمی گل کردا تے نون لیگیاں بولنا سی کہ نہیں؟ اگر عمران دے خلاف گل ہوندی تے تحریک انصاف والے بولنا سی کہ نہیں؟ اگر بے نظیر دے خلاف ہوندی تے پپلیاں بولنا سی کہ نہیں؟ میں آکھا ذلیل دے پترو اپنے لیڈراں جتنی بھی حضور نال محبت نہ نے کیتی، کیڑی گلاں دے سانو دستے نے اسی مسلماناں دے لیڈر حضور دی ناموس کے خلاف انہیں گل کی تھی، یہ قانون ہم نے بنایا، تم نے کب بنایا ہے؟
جس قوم کے رہنما اعتزاز احسن وزیر قانون رہ چکیا 2 باری انہوں کل واللہ پڑھنی نہیں آئی، اور ذلیلو تو انہوں کل واللہ پڑھنی نہیں آتی تو انہوں کی پتہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا کا کیا معنی ہے، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم کا کیا معنی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کا کیا معنی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا کیا معنی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ کا کیا معنی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کا کیا معنی ہے؟ جب تمہیں کل واللہ نہیں آتی تو تمہیں کس نے حق دیا وہ حضور کی ناموس کے بارے میں بات کرو؟ اگر حضور کی عزت کے قانون کے بارے میں پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، حیدر کرار سے پوچھو، خواجہ حسن بصری سے پوچھو، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو، اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھو، مجدد الفسانی کو پوچھو، پیر مہر علی شاہ کو پوچھو۔ اسی کوئی یتیم غریب ہاں بھئی ساڈے وڈیاں نے لکھے ہی کچھ نہیں، آج یہ بیٹھ کے کیبلاں تے بکواس کرنے، میں تو کہنا مینوں ایک باری لے جاؤ، مینوں تو لے جاندہ ہی کوئی نہیں، میں تو لاہور پریس کانفرنس وچ کیا، میں کہ نواز شریف نوں بھی پہلا کلمہ صحیح نہیں آندا تے سنائے، نہیں آندا سنا، میرا آج بھی چیلنج آ کے ٹی وی تے سناوے، نہیں آندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھدا ہے، جنہوں پہلا کلمہ سیدھا نہ آوے انہوں نے کی حق پہنچتا ہے ناموس رسالت تے بات کرے تے امام احمد رضا بریلوی کرے، کیوں جی؟ جدوں حج تے گئے تے اگو مدینہ پاک وچ کسی گلی وچ کتا آ گیا تے اعلیٰ حضرت بریلوی نال واقعہ بیتیا، شاعرانہ تخیل تے تعلی نہیں، اعلیٰ حضرت فرماندے نے اپنے آپ نو پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، اعلیٰ حضرت کہنے لگا احمد رضا انہاں کتیاں نو دودھ بھی پلوگا پایا ہونا، گوشت بھی روٹی پائی ہونی، اج حضور دے علاقے دا کتا سی، اج تو ہی دی کی خدمت کردا، اپنا دل کڑ کے نذرانے دے طور تے پیش کردا، جناب اگر دل کرے تے کھا لو، اس کو کہتے ہیں احمد رضا بریلوی، ایویں بھونکدے نے، ویسے ہی فارغن وہابی چبڑا مارنے، میں کہا سعودی عرب دے ریال کھا کے مسیتاں بنانیاں آسانن تے ساری دنیا دشمن ہوئے بریلی دے کمرے وچ بہ کے ناموس رسالت دا پیرا دینا ہو رہے، پترو ساڈے نال تے کدی بیٹھو تے گل دسی ہے نا، ایتھے بار بار گلاں کرنیاں تے آسان ہیں، مینوں تے بھئی دونوں کتاباں باغی ہندوستان تے اے میں نہ لے آیا اے جعفر تھانیسری وہابی دی کالا پانی، اے علامہ فضل خیر آبادی دی، قوم کہندی ہے مولویاں دے جھگڑے اے دے وچ نے لکھیا، انہیں کہا جدو میں گیا سی تے پنجاب وچ 8 وہابی بھی کوئی نہیں سن 1857 نے، جانے خود لکھیا دارالسلام نے چھاپی، کہندا جدو میں کالے پانی گیا تے 8 وہابی بھی پنجاب وچ کوئی نہیں سن تے میں واپس آیا تے محلے وچ وہابی جمیا، میں آکھا 10 ہوئے 18,000 روپے کما کے لے آیا کالے پانی چوں، اے جعفر تھانیسری اے لو وہابی ہن تازی چھاپی دارالسلام والے 18,000 روپیہ لے کے آیا، 2 زنانیاں کر کے کالے پانی تو لے کے آیا، اس بابے دیاں ہڈیاں گل گئیاں، کیوں؟ سانو لوگ کہنے ہیں جی مولوی صاحب یہ فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہو، میں کہا دونوں کتاباں سامنے رکھو، اے جعفر تھانیسری دی 18,000 روپیہ کالے پانی وچوں کیڑے سلے چ لے کے آیا تے ساڈے بابے دیاں دی ہڈیاں بھی گل گئیاں اتھے علامہ فضل خیر آبادی دیاں، آخری باری انگریز گیا ایمان خریدن، کہنے لگا 10 ہوئے اے جڑا فتوی جہاد دے تھلے فضل حق لکھیا اے تو کہہ دے کوئی ہو رہے تو تیری کالے پانی دی موت سزا معاف ہو سکتی، علامہ دی ہڈیاں گل گئیاں سن اس ویلے، اٹھ نہیں سن سکتے، لیکن خون فاروقی نے جوش ماریا، اٹھ کے بہ گئے، فرمایا کمینیا تو کی سمجھدا میں ڈر گیا، لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ سانو لوگا تماشا فرقہ واریت نہیں جڑے تھے حکومتی چمچے بیٹھے نو لکھنے گل میری، سانو بٹھاؤ دنیا دے کسی فورم ہوتے تو پھر دسیے کہ 1857 تو بعد کی ہویا تے اس ویلے کی ہویا، ساڈے بزرگ پھانسیاں جھولتے رہے، ہڈیاں گل گئیاں، علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی دے سر دی قیمت انگریزاں 50,000 مقرر کی تھی، ساڈے بابے تے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، مولانا سید کفایت علی کافی نو 2 دنوں تو بعد سزائے موت سنا دیتی انگریزاں نے، بڈھے شاہ جی تے جدو پھانسی دے پھندے وال چلے تو کہنا آج سنی نعت پڑھتا ہے،
سامنے پھانسی دا پھندا بدے ہوئے پترا امریکی ڈالر کھا کے تے سعودی عرب دے ریال کھا کے اسلام کی بات کرنا اور ہے، سامنے ٹک ٹکی بدی ہو اور علامہ سید کفایت علی کافی کو انگریز لے جا رہے ہو، اس وقت حضور کی تازہ تازہ نعت لکھ رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب الاولیاء کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ میں اگر علامہ فضل خیر آبادی دے اے قصیدے عربی وچ بھی بابا اتھے لکھدا رہا، میں جیل وچ رہ کے آیا، میں خود جیل وچ پرویز مشرف دے، پاکستان دی جیل اتنی مشکل ہے 5 منٹ بھی مشکلن تے انگریزاں دی جیل جدے وچ علامہ فضل خیر آبادی خود لکھیا، آپ فرماندے اے علامہ دے فضل مظالم دا نشان لایا، علامہ فرماندے اوئے او پانی ہو جا دیندے سن جیڑی سب دی زہر ہوندی، فرمایا مینوں خوراک کیوں جی دیندے سن جیڑی تنبا جویں کڑوا ہوندا انج ہوندا، فرمایا میرے کپڑے بھی انہاں لال ہے تے پھر بھی رسول اللہ دی عربی وچ نعتاں لکھن۔ سنی دلیر ہومن ساڈے کوئی بڑے کاڑک نہیں مل کے گئے کہ اج علامہ ذکا اللہ صاحب صاحبزادہ داؤد رضوی صاحب اے ساڈے چمک دے علماء تے مشائخ اے منہ چھپاون نہ ساڈے وڈے نے کوئی گند نہیں گھولیا کہ مولوی خادم منہ چھپا کے گجراں والے آوے، ساڈے وڈے تے جاندے جاندے بھی ہے فیض احمد فیض تے بندہ بڑا ہے، شعر بڑا وڈا لکھ گیا کہندا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ ساڑھے بڑے کوئی غلط بات کر گئے جی اسی گجراں والے منہ چھپائی ہوئی میں لاہور منہ چھپا کے رواں، ساڑھے بڑیاں تے جاندے جاندے میں حضور دیاں نعتاں عربی چ لکھیاں، گھڑیاں بھی گل گئیاں لیکن دماغ اس جگہ موجود ہے۔ ایتھے تے بڑے بڑے پہلوان بھی سکڑ جاندے، دسو یہ کیڑی شے سی؟ علامہ اقبال کہندا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ میں دوسری کتاب اس واسطے نہیں لے آیا امتناع النظیر تے اودی تقویت الایمان، اودی میں ایک ایک عبارت تانوں پڑھ کے دسدا کہ انہیں کیا اگر اللہ چاہے تے علامہ فضل خیر آبادی عربی وچ گالاں کڈیاں انہوں قال الوسواس الخناس، فرمایا انہیں اے گل کیتی تے فقیر اے گل کرنا، قال الالد الخصام اس جھگڑالو تے پلیت نے اے گل کیتی، قال الولوج الالوج اس بھنگڑے اور اس بھینگے اور لولے نے یہ بات کی، اور اقولو میں حضور کی شان میں یہ بات کرتا۔ ساڑھے بڑے نے تے گاڑا بھی انٹرنیشنل کڑیاں، کیوں جی علامہ فضل خیر آبادی، جب حضور کی بات ہو تو یہ کوئی علامہ فضل خیر آبادی کی بات تھوڑی ہے، یہ تو اس سے صحابہ سے یہ بات آئی کہ عروہ بن مسعود میدان حدیبیہ حضور دے اینج داڑھی مبارک وال ہاتھ کیتا تے حضرت مغیرہ بن شعبہ حضور کو پوچھا نہیں حضور شرعی مسئلہ کیا ہے جو آپ کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرے، پوچھ کے محبت نہیں ہوندی، حضور سامنے بیٹھے کم از کم فتوی تے پوچھ لیندے جناب ہاتھ کیتا ہے اودی سزا کے وے۔ اقبال کہنا ہے لا جرم از قوت دی بد زنست کاروان خیشرا خود را زنست، اور امریکی ڈالر کھا کے تے سعودی عرب دے ہر کوئی جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا تو ہے نا، تو انو جناب بڑی اس تے امریکی ڈالراں تے سعودی عرب ریالاں تے تو انو بڑی اتنے جناب ہن ظاہر ہے علامہ ذکا اللہ صاحب اے جڑی ایو جی مجلس ہے نا پتر پوری سعودی عرب دے پیسے بھی لا دے تے ایویں رونق نہیں بڑھدی۔ تو سانو جرکانا جی ریال کھا کے ساڑھے پہلے فیصلے ہو گئے، حضرت حسان نے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے نعت پڑھی، اس ویلے بھی صحابہ نو تانا ملیا انہاں کول پیسے کوئی نہیں، انہاں دے بندے تھوڑے نے، انہاں کول روٹی کوئی نہیں، حضرت حسان قیامت تک اہل سنت دی ترجمانی کر گئے، فرمایا اوئے تسی روٹیاں دے تانے دینے ہو پیسے دے، یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد نیانا، فرمایا ساری کائنات پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے، بس۔ اے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھے، اے ساڑھے سٹیجاں تو حضرت حسان دا شعر پڑھیا جائے گا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ، حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان، بات ختم۔ اہل سنت دلیر ہومن صاحبزادہ صاحب ایویں نہیں لکھاں روپے ایویں کوئی نہیں لاندا، کوئی درد ہوے تے اندر بندہ لاندا ہے،
ایتھے تے بہت سارے مسائل ہیں میں جڑے ہن بیان نہیں کرنا چاہتا، اپنی ڈھیڈ تو کپڑے لان والی گلاں اہل سنت و جماعت دلیر ہوون، 2 نمبری نہیں کرنی ناموس رسالت ہوتے بس، ہاں 2 نمبری تو ویسے بھی نہیں کرنی تے ناموس رسالت ہوتے 2 نمبری نہیں کرنی۔ جیڑا بندہ گل کرے کم از کم اینج تے ہوئے نا، اینج بھی سنی نہ کر سکے، مڑ کے فتویٰ پوچھن آ گئے ساڑھے کو 40 سال بعد، جی انگوٹھے چومنا جائز ہے؟ میں کہا بابا ہن مرن لگا ہن آیا، 50 سال بعد انہوں یہ سمجھ ہی نہیں انگوٹھی چومنا جائز ہے کہ نہیں۔ میں کہا اپنے ایمان دا فتویٰ پوچھیا کر، میں نبی دا نام چومنا چاہیے کہ نہیں، بات ختم۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں ہوں بہت سارے موضوع چھیڑ دیتے، میں دوویں کتاباں نال میں دوویں عہدے تے نشان لائے ہوئے، میں اپنی کرامتاں پوری کتاب ایک جگہ بھی حضور نبی علیہ السلام دا نام انہیں نہیں لکھیا، میں اول تا آخر ایک رات وچ پڑھی ہے رمضان شریف پوری، نہیں جی لعنت پوری کتاب وچ ایک جگہ بھی نام نہیں لکھیا، تے علامہ فضل خیر آبادی ہر صفحے تے اے قصیدے ہی آخر چ عربی چن صرف حضور دے۔ دسو یار اج بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے کسی قوم نے کہ کون حق پر ہے کہ کون نہ حق ہے؟ اپنی کرامتاں لکھیاں، میں فلانی جیل گیا تے اوتھے گوشت شروع ہو گیا، میں فلانی جگہ گیا تے اوتھے جناب بٹیرے شروع ہو گئے، اپنی کرامتاں لکھیاں۔ میں اوتھے گیا تے میری 2 زنانیاں نکاح وچ آ گئیاں، میں کہا جی یار ساڈے بابے دیاں گردن لمن تینوں انگریز 2 زنانیاں کیوں دتیاں؟ اے کول کتاب ہے، اسے چھاپی نہیں، دارالسلام نے چھاپی، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، ورنہ یہ گند کوئی لکھدا ہے جی؟ یہ کہندا مینوں جن فلانی جگہ اوتھے یہ بھی لکھیا بھئی اوتھے رقص ہوندا سی، جنانیاں نچدیاں سن بھئی اوتھے کالے بانی، تے میں او بھئی ویکھدا سی رقص۔ ساڈے بابا علامہ فضل خیر آبادی تے گل جائے تے تو اوتھے رقص کیڑی خوشی وچ ویکھدا رہیا جنانیاں دے؟ لکھیا ہے میں رقص بھی ویکھدا رہیا۔ اے جی گل اتنے کوئی بات کرے نا، چیف جسٹس بھی سانو بلاوے، میں تے کہنا چیف جسٹس میری اے تقریر سناؤ انہوں تے انہاں دی بھی سناؤ تے او فیصلہ کرے بھئی مسلمان کیڑا ہے انہاں وچوں۔ ذلیل دے او پترو، تانوں اپنا بخاری پڑھنی نہیں آندی، میرے کول آئے بھابی بڑی بڑی داڑیاں والے، واقعہ عفق انہاں نوں بڑا شوق ہوندا ہر جگہ بیان کرنا ہے، بے غیرت تے بے شرم جڑا بندہ ہوے او یہ ماواں دی گلاں کرنا، جتھے ویکھو واقعہ عفق چھیڑ کے بیٹھے ہوئے، اور ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا۔ ایڈی ایڈی چٹیاں داڑیاں والے، میں کہا جناب بخاری لے آؤ، بخاری جدوں لے آئے تو میں کہا حضور تے فرماندے واللہ ما علمت اہلی الا خیرا، میں کہا ذلیلہ تو کی گل کرنا؟ حضور تے قسم اٹھا کے کہندے نے گل، کہندا کہاں لکھا ہے؟ میں کہا لکھیا، وہ بھابی کہنے لگا میری تو اینکاں کر رہی ہیں، بڈھا کہنے لگا میری اینکاں کر رہ گئی۔ ایک نوجوان بیٹھا سی کہندا میں 6 سال مدینہ یونیورسٹی پڑھدا، میں کہا مولانا تہاڈی اینکاں تے نہیں رہیاں، تسی پڑھو بخاری، اصل بخاری سی بغیر اعراب تو، میں کہا پڑھو، 5 منٹ بعد اینج ویکھ کے کہنے لگا مولانا بغیر مطالعہ کے تو بخاری نہیں نہ پڑھی جاتی، پڑھنی لفظ بھی واللہ ما علمت اہلی، یہ بھی نہ پتہ چلے بخاری کیڑے صفحے تے میں کٹ کے دیتا ہے لکھیا۔ گلاں لوگ کرنے حضور دے بارے تو گلاں کرنا، سنیاں دلیر ہونا ہے، سنتے ہی نہیں گل۔ حضرت حبیب بن زید نے مسلمہ کذاب پوچھا، انہیں کہا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا اسمع ما اسمع، فرمایا میں سنے ہی کوئی نہیں کی بھونکے ہی، این سنی ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ دی سنت ہے، اہل سنت اس کو کہتے ہیں، جنہیں لایا گلی وہ دن ٹر چلی، یہ سنیے صحابہ دی۔ فرمایا کی بھونکے ہی، میں تے سنے ہی کوئی نہیں، یہ ترجمہ نہیں میں سندا کوئی نہیں، فرمایا کی بھونکے ہی، میں سنے ہی کوئی نہیں۔ پھر انہیں پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، اوے تو گواہی دینا محمد اللہ؟ فرمایا ہاں میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول اللہ۔ انہیں پھر پوچھا دوسری باری اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ نعوذ باللہ میں اللہ دا رسول؟ فرمایا کی بھونکے ہی، میں تینوں پہلے بھی کیا میں کوئی نہیں سنیا۔ 3 باری انہیں جناب اے پوچھا تو پھر آپ دی انگلیاں کٹیاں، اے انگلیاں کٹیاں، پھر ایتھو ہاتھ کٹیا، اتنا ظلم ہویا حضرت حبیب بن زید نہ، حضرت ام عمارہ دے پتر نہ، پھر ایتھو بازو کٹیا، پھر ایتھو، ہر باری پوچھے 10 ہوئے، انہوں نے کہا پاگل دا پتر ہے، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا جوڑ کر، سب کچھ کٹا کی بھی گل نہیں سنی اگلے دی، تو گھر بیٹھے بٹھایا ہر دونے دی گل سن لینا،
ہوں کھلان دی واری آئے گی، ہم نے تو کھال ہی دینی ہے، ایسے کھال دینی ہے تو نے۔ عمران خان وہ چبل گٹے گوڈے ہو رہا تو قوم کی خدمت کرنے لگا ہے، جی نواز شریف خدمت کر رہا۔ میں تو الیکشن تو پہلے کہندا سی نوازا آندا گیا تے نے کہنا خزانہ خالی، میں آکھا جاتی عمرہ دے محلہ چ رہ کے حضور دی امت دے اندر کدی ٹکر نہیں ہو سکتا۔ ہاں عمر بن عبدالعزیز دی طرح سارا کچھ حضور دی امت نو واپس کرو، ہر بندے نو ٹکر لب جانا۔ 150 کنال دے محلے چ رہ کے عمران جلیا گٹے گوڈے اور رہ کے جی میں خدمت کرنے لگا ہوں، کر خدمت تو۔ ممتاز قادری نو کہندا ہے یہاں تو گورنر کے قاتل کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے۔ میں آکھا چوڑے تو اپنا ملک نو لٹ جی میں باقی لٹ رہے، تو بھی لٹ لینے لگ جا، جب موقع آیا پھر لٹی تو ہتھاں نال۔ ممتاز قادری دے بارے گل مت کر، جی تو انج انج کہندا کر کے ہیرو بن سکدا تے حضور دے گستاخ نو 27 گولیاں مار کے ہیرو نہیں بن سکدا۔ لو جی صاحبزادہ صاحب تے حضرت علامہ صاحب اس جمعے تو پچھلے جمعے ممتاز قادری صاحب دے والد صاحب دا فون آیا، انہاں دے والد صاحب دی گل میں مننا بہت بار، باقی ہن میں دائما کدی نہیں مننی، لوگ اپنے کولوں ایویں دو چار لاندے نے۔ انہاں دا بابا بڈھا ہے تے میں کہندا بھئی بابا تو غلط بیانی نہیں نہ کرے گا۔ ممتاز قادری دے والد صاحب میں نے فون کیتا اس جمعے تو پچھلے جمعے مغرب تو بعد، کہنے لگے ممتاز قادری سلام دیندا سی، میں آکھا جی اور ٹھیک سی؟ کہنا ہاں جی بالکل، بڑا خوش سی۔ میں آکھا خیر ہے، کیوں خوش سی؟ خیر ہے؟ کہنے لگے مولانا نہ پوچھو، اتنا خوش سی کہ وہ تے اپنے آپ تو باہر سی۔ میں آکھا جی کیوں خوش سی؟ وہ والد صاحب نے گل کی تھی، وہ کہنے لگے خوش اس واسطے سی کہ مینوں کہندا ابا جی جدوں دا میں جیل وچ آیا اس ہفتے 5ویں واری مینوں حضور نے دیدار کروایا۔ گل ہے ایتھے کہنے چرچ تے حملہ ہو گیا، ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں آکھا جی اسی تے کیتا نہیں ہے، ساڈے علماء بیٹھے 1400 سال سانو اپنی کسے کتاب 5 صفحے دی کتاب بھی کوئی لکھ دے، ساڈے کسی بزرگ نے لکھیا کہ عیسائیاں دی عبادت خانے تے حملہ کرو، ساڈے نہ بزرگاں نے لکھیا نہ ساڈے اسلام دی، جنہاں کیتا انہاں نو نپو، اسی تواڈے نال نپو انہاں نو، اس آڑ وچ تسی ناموس رسالت دے خلاف بکواس کرو۔ یہ تو انج ہی ہے کہ صاحبزادہ صاحب اتنا بڑا جلسہ کرایا، کسی کا اتوں موبائل نہ اللہ نہ کرے وہ جیب موبائل نکل گیا راتی تے سویرے جا کے صاحبزادہ صاحب نو پہ بکواس کرے، وہ چھڈو جی صاحبزادہ صاحب نے کی جلسہ کرایا، او ہے جی انج ہو گیا، کی ہویا ہوئے کہنا جی موبائل نکل گیا، انہوں نے کہا چابڑ دے پترا صاحبزادہ صاحب کو تیری جیب نال کھڑے سے۔ یہ انج ہی ہے جی میں کعبے کسی دی جیب کٹی جائے تے سویرے اٹھ کے کعبے دے خلاف بکواس کرے، اور چرچ تے حملہ ہویا تے نپو دلیل دے پترو یہ بہانے 295 سی دے اتنے حملہ کرن دا کی مطلب ہوئے؟ جیڑا اٹھدا ہے اٹھ کے بکواس حضور دی ناموس دے بارے تھلے تھلے کھلوندا ہی کوئی نہیں۔ یہ گل یاد رکھو، یہ معمولی بات نہیں۔ جدو غازی علم الدین شہید دنیا تو چلے گئے، شہید ہو گئے، تے بعد سال تو بعد پھر ہندوؤں نے ہم اتھے لاہور ایک بڑا بڑا جلسہ کیتا 1929 نہیں 1930 وچ 29 تے غازی صاحب گئے، 30 وچ انہاں پھر جلسہ کیتا تے ایک ہندو ایویں سٹیج تے چڑھ گیا، ذلیل دا پتر، انہیں اینجو گندی کتاب لہرائی، وہ کہنے لگا مسلے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے راجپال کو مار دیا، ہمارا مشن ختم ہو گیا، ہم اس کتاب کو دوبارہ چھاپیں گے۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان اے بھائی جی میں کھڑیا، نہ مولوی نہ حافظ نہ قاری، سیدھا سادہ سٹیج تے چڑھ گیا۔ وہ ہندو پیچھے ڈر دے اس کو، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ صدیاں منتظر رہیاں حضور دے غلاماں آنا کدو ہے تے تسی سانو اس پیچھے ہٹانا چاہتے ہو؟ انہاں جناب انج کتاب لہرائی، ایک سیدھا سادہ بھائی سٹیج تے چڑھ گیا، وہ ہندو سپیکر تو پرا ہو گیا، وہ مسلمان کہنے لگا اوے لالےو، انہیں کیا نا مسلےو، وہ کہنے لگا وہ لالےو تسی کی کہندے ہو اسی کتاب دوبارہ چھاپڑی تے لو چھاپو، لیکن ایک گل یاد رکھنا، اسی غازی علم الدین شہید نو دفن کیتا ہے، جس چھرے نال ماریا وہ باہر رکھ کے گیا۔
کیوں جی؟ وہی چھرا لے کے عامر عبد الرحمان جرمنی چ گیا، وہی چھرا لے کے ممتاز قادری کو سار مارکیٹ گیا، جاوید ہاشمی اینڈ کمپنی یہ سن لو غازی ممتاز اڈیالہ جیل چ جس بندوق نال ماریا وہ باہر رکھ کے گیا. ہاں جی توجہ سمجھ آئی بات؟ یہ غلط فہمی ہے تو آنو کہ حضور دی ناموس تے گل کر کے کوئی بچ جائے، انج نہیں ہوئے گا، کدی انج نہیں ہوئے گا. صحابی رسول انج ہاتھ کیتا عروہ بن مسعود، پیچھے بھتیجا کھڑیا چٹی داڑھی والا چاچا آگے گل کر رہا. بخاری شریف میرے کو موجود ہے، او دے وچ حدیث پاک ہے. اے بخاری شریف میرے کو 550 صفحے تے حدیث پاک اے موجود ہے. این چاچے نے ہاتھ کیتا تے بھتیجے نے تلوار دا دستہ ماریا، اے ہاتھ ہوتے. فرمایا آخر یدگان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک. فرمایا چاچے اب دوبارہ حضور کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ نہ کرنا، یہ کٹا ہوا واپس آئے. صرف لو جی میری گفتگو ختم ہونے لگی. میں داڑھی منڈے اقبال کو پوچھنا، اقبال اے مڑ کے یہ قبروں والے کیا دیتے ہیں؟ میں کہا جی کلندر لاہوری کو پوچھو کیا دیتے ہیں. ایک کو ٹیون کراچی تو لے کے پنڈی تک، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے ولی نبی مل جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اے تقریر اے تو دسیا دین دنیا تے، اے دسیا دین کہ ساڈے آقا و مولا آئے تے مکھی نہیں بنا سکتے. اے گلا کیتیاں تو اے نبی دی شان دسی کافراں نو، اے داتا علی اجمیری دی شان دسیا، اے سلطان الہند دی شان دسیا، اے صدیق اکبر دی شان دسی تو، اے حضرت عمر دی شان دسی، اے خالد بن ولید دی شان دسی. شرم تے حیا کوئی نہیں. یہو جیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سانو نپو، سانو گال کڈو. حضرت پیر سیال رحمت اللہ علیہ انہیں ایک دن فرمایا حسین علی وہاں بچروی سیال شریف آ گیا تے خواجہ محمدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اپنے بیٹے نو، فرمایا جائے حسین علی نو یہ گل کر، حسین علی اجمیر تو لے کے چاچڑا تک جس چشتی نو دل کر دے گل کری، میرے آقا دے بارے گل نہ کری. اسی جے موجود ہاں، ساڑھے گریبان جے موجود ہیں، سانو گالاں کٹ، ساڑھے بارے گل کر مولی خادم پاگل ہے، ادھا دماغ خراب ہے، وہ جاہل ہے، ادھر گل نہ کری. سنی ہے ہضم کرن تے بندے نے پتر بن جان سارے. وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی فلاں کرتا ہے. حضرت عمر دے زمانے بھی عبداللہ سبیب قرآن پڑھتا سی، آیات متشابہات دے بارے گل کرتا سی. دیکھو جی قرآن وچ اللہ دی پنڈلی ہے، اللہ دا ہاتھ ہے. حضرت عمر نے فرمایا انہوں میرے کو نپ کے لے آؤ. حضرت عمر فرمایا ہاں بھائی تیرا کی نام ہے؟ کہنے لگا عبداللہ سبیغ، بڑا انہیں مخرج کڈیا. حضرت عمر فرمان لگے میرا نام ہے عبداللہ عمر، تو اللہ دا بندہ سبیغ ہے تے میں عبداللہ اللہ دا بندہ عمر ہاں. فرمایا کی تکلیف ہے؟ انہیں جدو گل شروع کی تھی آپ فرمایا انہوں لمحہ پاوے تھے. اقبال کہنا ہے رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلس، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اقبال کہنا ڈنڈا نہ ہوئے تے نیکی بھی کوئی نہیں مندا. حضرت صلاح الدین ایوبی دے دور وچ بھی یہ بات اٹھی کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا. صلاح الدین ایوبی بڑا تاریخی جملہ کیا، انہیں کہا اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا. تاریخی جملہ صلاح الدین ایوبی دا. فرمان لگے لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ اسلام کی حفاظت صرف تلوار سے ہو سکتی. بس اسلام کی حفاظت سے. اب ساڑھے کول تلوار کوئی نہیں تھا اٹھ کے ناموس رسالت دے بارے گل کرنے. جی ساڑھے کول طاقت ہوئے تو جاوید ہاشمی دی جرت ہے گل کرے. سلمان تاثیر دی جرت سی گستاخ عورت نو جا کے کہندا تو مجرم ہی کوئی نہیں. آج اسلام دی گل کرو تو ہر بندے نو بھی دزمی ہو جاندی. غیر سیاسی ہیں ہم. غیر سیاسی دا مطلب کیا ہویا بھائی اسی اسلام دی گل نہیں کرنی. صوفیزم دے نا تے جناب اتھے جا کے امریکہ کول پیسے لینے، اے صوفیزم ہے. آلہ حضرت بریلوی نے تو مسلمان کو پیسے نہیں لائے. کیوں جی؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. لو جی میں اپنی گفتگو اس ختم کرن دی طرف آ رہا ہوں. میں اقبال کلندر لاہوری کو پوچھا، میں کہا اقبال دس ہے وہ نیٹش جڑا جرمنی دا مجذوب سی. اقبال وہ بارے بڑا افسوس کیتا
اقبال کہندا او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہ بیگان رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا یار او نیٹش جڑا سی نا جرمنی دا مجذوب وہ لا الہ تک پہنچا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا, انہیں اللہ دا انکار کر دیتا. اقبال کہندا مینوں بڑا دکھ سی, کاش کہ وہ امام ربانی مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے آپ نے او دا ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دینا سی. اقبال دا اے نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے نہیں حاضر ہویا, لیکن جدوں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. تو کہنا قبروں میں کیا ہوتا ہے, میں کہا داڑھی منڈے اقبال کو پوچھ کیا ہوتا ہے, کہنا وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اقبال دے پاکستان وچ رہنا ہے تے داتا صاحب نو مننا پینا ہے, ورنہ امرتسر چلے جاؤ. ہاں جی, اقبال کہندا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر, تو کہنا شرک وہاں ہوتا ہے, میں کہا اقبال کیا ہوتا ہے, کہتا ہے مرکد او پیر سنجر راہ حرم. میں کہا اقبال داتا صاحب کوئی پیری مریدی کی کر دے رہا ہے یا کوئی اسلام دا بھی کام کیتا ہے, کہندا بند ہائے کو سار اساں گسیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریت. اقبال کہندا داتا صاحب غزنی تو چل کے لاہور پیری مریدی کرن نہیں آئے, ایتھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بون آئے. تو اٹھ کے جناب اولیاء میں شرک ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے, اے تے ہوے وہابی ساڈے سامنے بیٹھے ہوں, اس وہابی نال کیتی جائے گل, اس وہابی نال گل کیتی جائے. دیوبندی تے ویسے فارغ ہیں. اے ہن 3 اکتوبر نو اخبار وچ خبر آئی بھائی تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے, اس کے جو اوپر صاحبان لگیں گے نا, وہ تھلو جڑا بانس دینے, ہر بانس تے سورہ یاسین پڑھی گئی. میں آکھا جی مردے تے پڑھنی تے جائز نہیں, بانساں تے پڑھو. حضرت جی کمال نہیں, اللہ دا خدا دا کوئی خوف کرو یار, اسی مردے تے پڑھیے کہنے حرام, کوئی فائدہ نہیں. تو بانس ہوتے پڑھے تے بانس سامان چکی رکھے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. کیڑے پاسے جا رہے ہو تسی تے کیڑے پاسے نسی جا رہے ہو؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا غفران محمود سیالوی صاحب, علماء اہل سنت. لو جی حضرت صاحب آ گئے تو میں اپنی گفتگو مکان لگا. پیر سے آ جناب, لو جی آخری انہاں دا انتظار سی تے میں ہن اپنی گل آخری مکان لگا. علامہ اقبال جدوں تک مجدد صاحب دی قبر تے نہیں گیا کہندا رہا مجدد صاحب نو رب تک پہنچانا سی. جدوں باہر نکلیا تے اقبال پھر تڑپ اٹھیا, کہنے لگا مینوں مجدد صاحب نے توحید دے اور راز دیتے, اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا. واخر دعوانا الحمدللہ.